یہ ہے زمین کی سب سے گہری جگہ، 11,000 میٹر نیچے، جہاں نہ سورج کی کوئی کرن پہنچتی ہے، نہ انسان کی کوئی آواز، صرف اندھیرا، سردی اور اتنا دباؤ کہ آپ کی ایک چھوٹی سی انگلی پر 90 ہاتھیوں کا وزن محسوس ہو۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی ملک اس جگہ پر قبضہ کر لے، اگر وہ ملک وہاں چھپے راز اور خزانے اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ دوڑ شروع ہو چکی ہے، اور اس دوڑ کا سب سے تیز ترین ملک ہے چین۔ یہ ہے ماریانا ٹرینچ، مغربی بحر الکاہل کے گہرائی میں پھیلا ہوا ایک ایسا گڑھا جو نیو یارک سے ڈینور تک کی مسافت جتنا لمبا ہے۔ اس کی سب سے گہری جگہ چیلنجر ڈیپ کہلاتی ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسان شاید ہی کبھی پہنچ پایا ہو۔ ہماری مہم شروع ہوتی ہے سمندر کی سطح سے۔ 200 میٹر تک ایک روشن دنیا ہے، مرجان کی چٹانیں، رنگ برنگی مچھلیاں، لیکن جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں اندھیرا بڑھتا ہے اور دباؤ 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 1000 میٹر پر آتا ہے مڈ نائٹ زون۔ یہاں سورج کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، صرف وہی چمک نظر آتی ہے جو خود جاندار پیدا کرتے ہیں۔ بھوت جیسی روشنی میں تیرتے ہیں عجیب الخلقت جاندار، بلوپ فش، ویمپائر سکویڈ اور وہ لمبی باہوں والا میگناپا سکویڈ جو ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے میں کوئی کٹ پتلی ہاتھ ہلا رہی ہو۔ 4000 میٹر پر ہے ایبسل زون، یہاں برف جیسی سردی اور موت جیسی خاموشی ہے، اور 6000 میٹر کے بعد شروع ہوتا ہے ہیڈل زون، اصلی جہنم، جہاں دباؤ سطح سمندر کے مقابلے میں 600 گنا زیادہ ہے، پھر بھی زندگی موجود ہے۔ جب کوئی بڑی ویل مر کر نیچے گرتی ہے تو اس کے جسم پر ایک نیا ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ پہلے شارک اور مچھلیاں آتی ہیں، پھر گھونگے، کیڑے اور آخر میں بیکٹیریا۔ ایک مردہ ویل سالوں تک اس گہرائی میں زندگی کو سہارا دیتی رہتی ہے۔ 1960 میں پہلی بار سوئس انجینئر راک بیکارڈ اور امریکی نیوی کے افسر ڈان ویلش نے ایک اسٹیل کے کیپسول میں بیٹھ کر 11,000 میٹر کی گہرائی تک پہنچے۔ اس کے بعد 2012 میں جیمز کیمرون اور 2019 میں وکٹر ویکسکو نے یہ کارنامہ دہرایا، لیکن یہ تمام مشن بہت مہنگے اور نایاب تھے۔ 2020 میں چین نے اپنی آبدوز فنڈوزے بھیجی جو 10,900 میٹر کی گہرائی تک 3 افراد کو کامیابی سے لے گئی۔ فرق یہ تھا کہ چین نے اسے ایک ایڈونچر نہیں بلکہ پروجیکٹ بنایا۔ چین نے چھوٹے چھوٹے روبوٹس بنائے، سستے، ہلکے اور بار بار استعمال کے قابل۔ آج یہ روبوٹ ہفتوں تک سمندر کی تہہ میں گھوم سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ وہی جو کام پہلے اربوں ڈالروں کے سب مرین کرتی تھی، وہی آج سینکڑوں ڈالر کے روبوٹس کر رہے ہیں۔ اب سوچئے، اگر ہزاروں روبوٹ ایک ساتھ گہرائی میں کام کریں تو یہ صرف تحقیق نہیں بلکہ قبضہ ہوگا۔ چین کو کیا چاہیے؟ نمبر 1، کولڈ سپیس، وہ جگہ جہاں سمندری فرش سے میتھن گیس نکلتی ہے اور بغیر سورج کی روشنی کے بھی زندگی پروان چڑھتی ہے۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ شاید جوپیٹر اور سیٹرن کے چاندوں پر بھی ایسا ہی زندگی کا نظام موجود ہو۔ نمبر 2، میتھن ہائیڈریٹ، برف میں قید وہ گیس جو جلانے پر آگ بن جاتی ہے۔ یہ مستقبل کا ایندھن ہے، مگر خطرناک۔ اگر غلط طریقے سے نکالا گیا تو پورا سمندری علاقہ گیس سے بھر سکتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے پولی میٹال نوڈیولز، آلو جیسے پتھر جن میں چھپے ہیں کوبالٹ، نگل، مینگنیز اور کاپر، وہی دھاتیں جن سے بیٹریاں اور برقی گاڑیاں بنتی ہیں۔ لیکن ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جب مشینیں سمندر کی تہہ کچلتی ہیں تو مٹی کے بادل اٹھتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیل جاتے ہیں۔ یہ بادل ننھے جانداروں کو دبا دیتے ہیں اور ان کے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں جو لاکھوں سال میں بنے تھے۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر جلد بازی میں یہ کان کنی شروع کی گئی تو نقصان ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ سمندر کی گہرائی میں صرف وسائل نہیں بلکہ ہماری ڈیجیٹل دنیا بھی بچھائی گئی ہے، وہ باریک کیبل جو دنیا کا 95% انٹرنیٹ سنبھالتی ہے۔ چین کے پاس اب ایسے روبوٹ ہیں جو باضابطہ طور پر ان کیبلز کی مرمت کے لیے ہیں، مگر انہیں کاٹنے کے لیے استعمال کیا گیا تو پوری دنیا کا انٹرنیٹ، بینکنگ اور کمیونیکیشن لمحوں میں بند ہو سکتا ہے۔ اب چین اگلا قدم اٹھا رہا ہے، 2000 میٹر گہرائی میں ایک مستقل زیر آب اڈا جہاں سائنسدان 1 مہینے تک رہ کر تحقیق کر سکیں گے۔
یہ ہوگا سمندر کا اسپیس اسٹیشن۔ سوال یہ ہے کہ کیا گہرائیاں سب کی ہیں یا آنے والے سالوں میں صرف ایک ملک کی ملکیت بن جائیں گی؟ چین اربوں ڈالر لگا رہا ہے جبکہ امریکہ اور باقی ممالک پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ دوڑ اب صرف سائنس کی نہیں، طاقت کی دوڑ ہے، اور جو آج گہرائی پر قابو پا لے گا وہ کل مستقبل پر راج کرے گا۔ گہرائیاں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زمین پر ابھی بہت کچھ نامعلوم ہے، لیکن اگر ہم نے اسے صرف خزانہ سمجھا تو ہم اس کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اس اندھیری دنیا کو سمجھنے آئے ہیں یا اسے توڑنے؟ اور ہاں، چین کی نظر صرف سمندر کی گہرائی پر نہیں بلکہ چاند کی گفاؤں، سرنگوں پر بھی ہے۔ آخر وہاں کیا چھپا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی تو لائک ضرور کریں۔